السلام علیکم اسنال، یہ لیفٹ لو، اب ہمیں چل کر جانا پڑے گا کیونکہ آگے گاڑی نہیں جائے گی۔ منال نے اسے صاف رستہ بتانے لگی۔ یہ گاؤں تو بہت بیکورڈ ہے، وہ کچی پگڈنڈیوں کو دیکھتا آبادی سے ہٹ کر کچھ گھروں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ بیکورڈ ہی صحیح، مگر بہت خالص ہے یہاں کے لوگ، جیسے اندر سے ویسے باہر سے ہی۔ صبح جلدی اٹھتے ہیں، رات کو جلدی سوتے ہیں۔ ان کے کچے گھروں میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ صبح ایسا لگتا ہے جیسے فرشتے خود ان کا رزق لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ نور ہی نور ہوتا ہے۔ وہ گاؤں کے ماحول میں چھائی کیفیت میں بولی۔ آپ کو یہ گاؤں بہت اچھا لگتا ہے؟ حسنال اس کی ماحولیت کو دیکھتے ہوئے سوال پوچھا۔ صرف اچھا ہی نہیں، بہت اچھا، بس یہی روک دو، منال نے تبصرہ کرتے جلدی سے کہا تھا۔ کوئی اتنا تنگ راستہ نہیں ہے، کچا ضرور ہے مگر چلی جائے گی، اور ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ آپ کو چلنا پڑے۔ اپنے پاؤں پر ایک دفعہ نظر ثانی کر لیجئے تو میں اس کے حق میں نہیں تھا۔ آپ کو بچے کی پیدائش سے پہلے لے کر آؤں، وہ فکریہ کہتے اس گھر کے راستے پہ لے جانے لگا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کچی گلی سے ہٹ کر کچھ فاصلے پہ گاڑی روکی اور اس کی سائڈ سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ آہستگی سے اتری تھی۔ حسنال نے گاڑی لاک کی اور اس کا ہاتھ تھام کے چلنے لگا۔ وہ جیسے ہی گلی میں داخل ہوئے تو محلے کی کچھ عورتیں اشتیاق سے دیکھنے لگ پڑی تھیں۔ منال نے دیکھا تو بختی اماں کی سہیلی ان کی جانب آئی تھی، جو ایک دفعہ ان کے گھر آئی تھی۔ وہ تو بختی کی بھانجی آئی ہے، اس عورت نے اپنے ساتھ کھڑی عورت سے کہا، اور چلی گئی تھی۔ پیچھے کچھ کھیلتے بچے بھی اشتیاق سے انہیں دیکھنے لگ پڑے تھے۔ منال اس کے ساتھ آگے آئی تھی اور وہی گھر کا بوسیدہ دروازہ دیکھا جو کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو بختی اماں گوبر اٹھا رہی تھیں۔ اس نے حسنال کو اشارتاً پیچھے رکنے کا بولا تھا۔ شام کا وقت، بچوں کے پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ منال کو پتہ چل گیا تھا مانو پڑھنے گئی ہوئی ہے، کیونکہ وہ یہاں نہیں تھی۔ وہ چپکے سے پیچھے گئی اور ان کے گرد بازو باندھ لیے تھے۔ کون ہے؟ ان کی اجنبیت سے بھرپور آواز آئی تھی۔ دروازہ دیکھا جو کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو بختی اماں گوبر اٹھا رہی تھیں۔ اس نے حسنال کو اشارتاً پیچھے رکنے کا بولا تھا۔ شام کا وقت، بچوں کے پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ منال کو پتہ چل گیا تھا مانو پڑھنے گئی ہوئی ہے، کیونکہ وہ یہاں نہیں تھی۔ وہ چپکے سے پیچھے گئی اور ان کے گرد بازو باندھ دیے تھے۔ کون ہے؟ ان کی اجنبیت سے بھرپور آواز آئی تھی۔ السلام علیکم بختی اماں، کیا حال ہے؟ اس نے بہت لاڈ سے پکارا تھا اور ہاتھ کھول لیے تھے۔ بختی اماں اس کی آواز سنتی حیرت و بے یقینی سے پلٹی تھیں۔ ان کے ہاتھ کے گرد بھوسا لگا ہوا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی پلٹی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں پہلے نمی چمکی تھی اور پھر وہ آنسو صاف کرتے مسکرانے لگی تھیں۔ بختی اماں، میری یاد نہیں آئی کیا؟ اب کی بار اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے اور وہ ان کو گلے لگی تھی۔ منال بچے، کپڑے گندے ہو جائیں گے تمہارے، ان کی تشویش سے بھرپور آواز آئی تھی۔ ہو جائیں، پر مجھے اپنی اماں سے ملنے تو دے نا پلیز۔ اپنی ماں سے زیادہ مجھے آپ سے ممتا کی خوشبو آتی ہے۔ وہ پھر سے ان کے ساتھ لگی۔ اب کی بار آنسو آئے تھے۔ حسنال پیچھے ان دونوں کا پیار دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ منال نے واقعی صحیح یہاں کے لوگ بہت ملنسار تھے۔ وہ کچھ سوچتا آہستہ آہستہ چلتا ان کے پیچھے کھڑا ہوا۔ اماں، آپ کی بیٹی کا ایک عدد شوہر بھی ہے معصوم سا، کیا صرف بیٹی سے ہی ملیں گی یا میں پھر یہاں سے تشریف لے جاؤں؟ منال نے ایسے کہا جیسے برسوں سے جان پہچان ہو۔ نہیں پتر، لیکن میرے ہاتھ گندے ہیں بہت۔ وہ اس کی شریر آواز سنتی مسکرائی تھیں۔ حسنال ان کا سادہ سا لہجہ دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ وہ انہیں ساتھ لیے چرپائی پہ بٹھایا تھا اور خود نلکے سے ہاتھ دھو کے آئیں اور دوپٹے سے ہاتھ صاف کیے تھے۔ بختی اماں، چوزے کدھر ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ وہ تقریباً 10 منٹ ہی پلنگ پہ بیٹھی پھر سے انہیں پکارا تھا جو کچن سے چیزیں اٹھا رہی تھیں۔ وہ ان سے پوچھتی، کچھ یاد آنے پہ پنجرے تک پہنچی تھی، جہاں صرف چوزے تھے جو تنہا اور اداس سے بیٹھے تھے۔ بختی اماں، ان کی ماں کدھر ہے؟ اس نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ شاید سانپ نے ڈس لیا، کل صبح تو ٹھیک ٹھاک دانہ چگ
چگ رہی تھی۔ جب میں شام کو نکالنے آئی تو آگے وہ ایسے ہی پڑی تھی۔ میں نے پنجرہ اٹھا کر ہلایا لیکن تب تک وہ مر گئی تھی، بختی اماں نے باہر نکل کر اداس سا بتایا، اور پھر اندر ہو گئی تھی۔ منال کی آنکھوں سے پانی برسات کی طرح برسنے لگے۔ آنکھوں میں چھم سے ماں کی موت کا منظر آیا تھا۔ ان معصوموں کو اداس دیکھ کر آنکھوں سے پھر سے آنسو نکل آئے تھے۔ میرے بچے، یہ کھا لو نا، پھر دیکھتی رہنا، ویسے آج میرے پاس رہو گے دونوں۔ انہوں نے ٹیبل پہ چائے بسکٹ رکھے اور ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ شام تک مانو بھی آ چکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ایسی چپکی کے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ منال نے بھی اس کے گلے میں بازو چٹ پٹ چوم ڈالے تھے۔ وہ اسے اچھی بھی لگی۔ وہ چھوٹی سی بچی بہت کیوٹ تھی، مگر وہ ان دونوں کے پیار کو دیکھ کر جیلس ہو گیا تھا۔ اس طرح مجھے تو کبھی پیار نہیں کیا، اب بتائیں میں کیا کروں؟ وہ ہلکا سا اس کی طرف جھک کر بولا تھا۔ اب بتائیں میں کیا کروں؟ وہ ہلکا سا اس کی طرف جھک کر بولا۔ تم جیلس ہو رہے ہو نا؟ منال نے بہت معصومیت سے کہا۔ بختی اماں ان دونوں کی نوک جھونک سن کر مسکرائی تھی۔ آپ یہ سمجھتی ہیں تو سمجھ لیں، وہ یہ کہتا مسکرایا۔ شام تک وہ بختی اماں کو کسی ماہر کھلاڑی کی طرح روٹیاں پکواتی رہی۔ حیران سا پلنگ پر بیٹھا نہ جانے کتنے ثانیے سے دیکھتا رہا، پھر وہ چپکے سے اس کی تصویریں بناتا رہا۔ رات کو گاؤں میں ہی رہے۔ صبح وہ حسنال کے ساتھ ثمینہ بیگم کی قبر پہ گئی۔ واپسی انہوں نے گھر آنا تھا۔ اس نے بختی اماں سے گزارش کی کہ وہ ان کے ساتھ ان کے گھر چلیں، مگر ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے اپنے کچے گھر سے بہت عشق ہے، اس لیے وہ اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ اس نے پھر مانو کا ذکر کیا کہ وہ شہر کے اچھے اسکول میں مانو کا ایڈمیشن کروا دے گی۔ بختی اماں پہلے تو خاموش ہو گئیں، پھر مانو کے اچھے مستقبل کا سوچ کر وہ رضامند ہوئیں۔ انہوں نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کر مانو کو ان کے ساتھ روانہ کیا۔ میں جا رہی ہوں حسنال، آ جانا نیچے۔ منال سر پہ شال کی اور اس سے کہا تھا، جو بالوں میں کنگھی کر رہا تھا، جو اس کے پاس کھڑی شال سیٹ کر رہی تھی۔ وہ اس کو چیک اپ کے لیے لے کر جا رہا تھا۔ حسنال نے ایک نظر اسے دیکھا جو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا جو اس کے لائے گرے کلر کے پیروں تک آتے لانگ فراک میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اوپر سے اس کی شخصیت میں دن بدن متانت آتی جا رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری، اس ڈر سے کہ کہیں اسے اس کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ اس نے کنگھی ادھر ہی رکھی اور اس کے قریب ہو کر ہلکے سے بازوؤں کے گھیرے میں لیا۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھے اس نے کچھ صورتیں دل میں پڑھ کر اس پہ پھونکی تھی اور اس کے سر سے پیسے پھیر کر پاکٹ میں رکھے تھے۔ تیار ہو جاؤ، میں جا رہی ہوں، مجھے اشنال نے بلایا تھا۔ مانو کے فارم اس نے روشنال بھائی کو دیے تھے نا، تو میں اس سے پوچھنا تھا کہ اس نے ایڈمیشن کروا دیا؟ وہ یہ کہتی اس کی ناک سے ناک ٹکراتی پیچھے ہٹی اور دور ہوئی تھی۔ حسنال نے دل میں سوچا کہ اسے روک لے، اور کاش وہ اسے روک لیتا، نہ جانے دیتا۔ اس کا دل کیا تھا کہ وہ اسے ساتھ لے کے جائے۔ 2 منٹ ہی تو تھے، اس نے صرف کوٹ ہی تو پہنا تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ 2 منٹ میں ہی تقدیریں پلٹ جایا کرتی ہیں۔ وہ اپنی موت کے قریب خود جا رہی تھی۔ گھڑی پہن کر اس کے پیچھے آیا ہی تھا جو دوسری تیسری سیڑھی پہ جا رہی تھی۔ اچانک اس کا پاؤں رپٹا اور حسنال کی نگاہوں کے سامنے ہی وہ نیچے گری تھی۔ لمحوں کا کھیل تھا، وہ لڑکھڑاتی جا رہی تھی۔ حسنال کو اندازہ نہیں تھا کہ 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں یہ سب ہو جائے گا۔ وہ بدحواس سا اس کی جانب بھاگا تھا، اس تک پہنچا جس کا خون نکل رہا تھا۔ اشنال اور ثمینہ بیگم بھاگتی ہوئی آئی تھیں۔ اس کے پاس بیٹھی، کیا خوشیوں کا دورانیہ اتنا مختصر ہوتا ہے؟ وہ اسے دیکھتا رہا جس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، پھر ایک دم سے اسے بازوؤں میں اٹھایا، لیکن اس کی ٹانگوں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ چل پاتا۔ اس کی ٹانگیں چلنے سے انکاری ہو گئی تھیں، لیکن پھر بھی اس نے اسے بہت کم ٹائم میں ہاسپٹل پہنچایا تھا۔ اسے ایمرجنسی وارڈ میں ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ نرس اور ڈاکٹر آ جا رہے تھے۔ روشنال، صغیر اور ثمینہ بیگم پریشانی کے عالم میں ہاسپٹل آئے تھے۔ آغا جان اور اشنال گھر پر تھے۔ شام تک ایسے ہی چلتا رہا۔ منال کا آپریشن تھا۔ انہوں نے حسنال سے پیپر سگنیچر کروا لیے تھے جو کہ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کیے۔ دن سے رات ہو گئی تھی۔
مگر ڈاکٹر کے مطابق اس کی کنڈیشن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، اس کا آپریشن ہو گیا تھا۔ جب ایک ڈاکٹر ایمرجنسی وارڈ سے باہر نکلی، سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ مبارک ہو سر، بیٹی پیدا ہوئی ہے، لیکن آپ کی وائف کی حالت بہت خراب ہے، دعا کی ضرورت ہے۔ ان کے سر پہ بہت زیادہ چوٹیں آئی ہیں، ان کے کیس میں بھی کافی کمپلیکیشنز تھیں، ان کے کوما میں جانے کا خدشہ ہے، بس آپ دعا کریں اور حوصلہ رکھیں۔ وہ یہ کہتی چلی گئی تھی جبکہ پیچھے حسنال کے ذہن میں منال کی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ سر مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اچھا، چھٹا مہینہ تھا۔ ان کو ہوش میں دنیا سے باہر قدم رکھے ہوئے حسنال نا امید نہیں تھا، لیکن اس کے لیے پریشان ضرور تھا۔ سب نے اسے کہہ دیا تھا کہ شادی کر لو، کیونکہ اس کے ہوش میں آنے کے چانسز بالکل بھی نہیں تھے۔ اور فاطمہ کی دیکھ بھال اور پرورش کے لیے ثمینہ بیگم اور صغیر صاحب نے اسے دوسری شادی کے لیے بہت زیادہ فورس کیا تھا، لیکن وہ امید کا آخری ٹمٹماتا لو بجھانا نہیں چاہتا تھا جو اس کے رب نے اس کے لیے رکھا تھا۔ فاطمہ میں تو اس کی جان بستی تھی، وہ اس کی کل کائنات تھی، وہ دوسری اپنی امی کی کاپی تھی۔ حسنال خود اس کا خیال رکھتا تھا، وہ اسے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اس کے لیے ماں باپ دونوں بن رہا تھا۔ اس بچی کی تو ماں کی ضرورت تھی۔ اشنال بے شک اس کا خیال رکھتی تھی، لیکن جو کشش ماں کی گود میں ہوتی ہے وہ دوسری عورت کی گود میں تھوڑی ہوتی، اور اشنال خود تخلیق کے مراحل میں تھی، وہ خود ماں کے درجے پر فائز ہونے والی تھی۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ تھی، وہ تو اپنے حصے کی سزا بھگت چکی تھی، پھر کیا ہوا تھا اس کے ساتھ، یا شاید اللہ کا امتحان رہتا تھا۔ دن ویسے ہی گزرتے رہے تھے، مگر اس کی حالت پر کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ نرس اس کا باقاعدہ چیک اپ کر کے جاتی۔ اشنال اپنی طبیعت خرابی کے باوجود بھی اسے دیکھتی رہتی تھی۔ حسنال گھر آتا تو اسے دیکھ کر نیند ٹوٹ گئی تھی۔ نرس جو اس کا بھرپور خیال رکھ رہی تھی، اس شخص کو تھکا تھکا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی سی چھا گئی۔ حسنال وقت نے تو چین سکون خود پر حرام کر لیا تھا۔ اس کے اندر کا شرارتی سا لڑکا نہ جانے کب کا مر چکا تھا۔ وہ اب کیسے سمجھدار شوہر تھا۔ وہ سب سے بڑھ کر اپنی گڑیا کا باپ تھا جو اب 9 مہینے کی ہو گئی تھی۔ وہ اب بیٹھتی تھی، اس کو دیکھتے ہی بابا کرنے لگ جاتی۔ حسنال گھر آیا، اشنال سے فاطمہ کو لے کر آیا، اسے بسکٹ کیک وغیرہ کھلاتا رہا۔ وہ کھاتی اور ساتھ ساتھ کھلکھلاتی۔ اس کو کھلکھلاتا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی آئی۔ ایک دم سے وہ منظر سامنے آیا جب اس پر قیامت بیتی تھی، جب وہ تیار ہو رہی تھی، جب اسے بختی اماں کے گھر لے کے گیا تھا۔ وہ 2-3 منظر نگاہ کے سامنے آئے تھے۔ وہ کھینچ کر فاطمہ کو ساتھ لگا گیا تھا۔ وہ 23 سالہ مضبوط باپ 9 مہینے کی بیٹی کو گلے لگا کر رویا۔ وہ بہت صابر تھا، لیکن اپنی بیٹی کو دیکھ کر جو بن ماں کی تھی، اپنے آنسوؤں پہ کنٹرول نہیں رکھ سکا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ نارمل ہوا، اس کو ساتھ لگا کے تھپکنے لگا، جو تقریباً 15 منٹ میں باپ کی مضبوط اور شفقت آمیز کندھے پہ سر ٹکائے سو گئی تھی۔ حسنال نے اس کو سوتا دیکھ کر نرمی سے لٹایا اور خود فریش ہو کر اپنی اس نیند کی اسیر بیوی کے پاس آیا تھا، جو نیند کی شیدائی آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ وہ اس کو دیوانہ دیکھنے لگ پڑا۔ لگتا ہے ناراض ہو جو یوں خاموش ہو گئی ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی ناراض ہو جاؤ گی مجھ سے۔ پلیز آنکھیں کھولو، ایک دفعہ اپنی اور میری بیٹی کو دیکھ لو، وہ بہت پیاری ہے، بالکل تمہاری جیسی پاکیزہ ہے۔ ایک بار اسے دیکھنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ وہ اس کے عرض کو چھوتا درخواست مندانہ ہوا۔ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں، میں خود میں سے تمہارا عکس ڈھونڈ رہا ہوں۔ پلیز منال، ایک دفعہ آنکھیں کھولو گی تو پتہ چلے گا کہ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ میرا دل چاہتا ہے ایک چھوٹا سا جہان ہو جس میں میری بیٹی اور تم ہو، اور میرا اللہ تمام نعمتوں سے نوازے۔ میں زندگی کے ان حسین پلوں کو تمہارے ساتھ انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی ٹھنڈی پیشانی پہ لب رکھتا ہوا بے بس سا بولا۔ وہ کچھ پل اسے محسوس کرتا رہا، پھر اٹھا، عشاء کی نماز ادا کی اور سورہ رحمان کی تلاوت روزانہ کی طرح کرتا جو اس کا معمول تھا۔ وہ اونچی آواز میں تلاوت کرتا اور کچھ دیر اس کے پاس بیٹھا رہتا۔ روزانہ تلاوت کر کے جیسے ہی سر اٹھایا تو دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ وہ حیران رہ گیا تھا۔ اس نے چھپ کر دیکھا، اس کی پلکوں سے آنسو صاف کیے۔ اسے لگا وہ اب رسپانس کرے گی۔
وہ دیکھتا ہی رہ گیا، لیکن اس کا رسپانس نہیں آیا تھا، لیکن اس کا دل خوشی سے سرشار ہو گیا۔ وہ قرآن پاک عقیدت سے الماری پہ رکھ کر پلٹا اور آئل لیتا اس کے پاس بیٹھ گیا، اور پھر ہمیشہ کی طرح اس کے بالوں میں آئل لگایا۔ اسے پتا تھا کوئی رسپانس نہیں آنا، لیکن پھر بھی اس کے بھورے بالوں پر سکون سے ہاتھ پھیرتا رہا۔ اس دن پتا ہوتا تو تم صدقے کے پیسے نہیں بلکہ اپنا آپ وار دیتا۔ اس دن تمہیں میری نظر لگ گئی، وہ اس کے چہرے کو دیکھتا دھیمے لہجے میں بولا۔ وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ اس سے باتیں کرتا کرتا وہ اس کے کندھے کے ساتھ رکھتا نیند کی وادی میں جا اترا۔ وہ سر اتنا دور ضرور رکھتا کہ اسے تکلیف نہ ہو۔ وہ اس کے پاس سو گیا، اس کے پاس سکون تھا۔ حسنال سویا ہوا تھا جب اسے بازوؤں پہ سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ وہ حیران ہوا، اس نے دیکھا تو منال اپنی انگلیاں ہلا رہی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگ پڑا، اور پھر آن کی آن میں اس نے اپنا ہاتھ اوپر کیے تھے۔ وہ نرسز کی جانب بھاگا جو اس کی زیر نگران تھی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر کی ٹیم آئی اور اس کا ٹریٹمنٹ کرنے لگی۔ اس کو آکسیجن لگایا گیا کیونکہ وہ رسپانس دے رہی تھی۔ حسنال تشکر بجا لایا، وہ سجدہ ریز ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر باہر نکلا اور اس کو سجدے میں دیکھتے ہوئے حیران کن لہجے میں کہا، پورے 9 مہینے بعد ہوش میں آنا ایک معجزہ ہی تو تھا۔ وہ معجزہ رب نے حسنال بخت پہ کیا تھا۔ آج اس کا یقین رنگ لایا تھا۔ وہ صبر کے آخری حدوں سے نکلا تھا۔ وہ کاسہ لیے رب کے پاس گیا، اور پھر اس رب نے اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا تھا، اور بے شک وہ خالی ہاتھ لوٹاتا بھی نہیں۔ بس دعاؤں میں یقین ہونا چاہیے، طاقت ہونی چاہیے۔ اگر وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا تو مایوس ہونے کے بجائے رب کی مصلحت کو سمجھنا چاہیے، اور ہم سے بہت زیادہ لوگ مصلحت سمجھتے نہیں ہیں، وہ مایوس ہو جاتے ہیں، جبکہ مایوسی تو کفر ہے۔ آج حسنال بخت کا اپنے اللہ پر یقین رنگ لایا تھا۔ بے شک 9 ماہ کم عرصہ نہیں، اس کی تکلیف بھی بہت بڑی تھی، لیکن اس کے رب کی رحمت سے کم تھی۔ وہ اللہ تو بندے پہ اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اب تو حسنال بخت آئندہ آنے والی زندگی میں بہاریں منتظر تھی۔ اب بے شک حسنال بخت کی آئندہ آنے والی زندگی میں بہاریں اس کی منتظر تھی۔ منال ہوش میں آنے کے بعد نارمل نہیں رہی۔ اس کی بیماری نے بالکل اسے مرجھا کے رکھ دیا تھا۔ وہ خالی ذہن سے خلا میں دیکھتی رہتی۔ حسنال نے اس کی تیمارداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن اس کے چہرے کی شادابیت ختم ہو گئی۔ آنکھوں میں عجیب سی ویرانی چھائی رہتی تھی۔ حسنال کے بعد تہمینہ بیگم اور اشنال اس کا بہت زیادہ خیال رکھ رہی تھیں۔ وہ فاطمہ کو اس کے پاس لے کر آتی، مگر وہ فاطمہ کو پہچان نہیں پاتی، حالانکہ وہ اس کی وہ بیٹی تھی جس کے لیے موت کے منہ سے بچ کر آئی تھی۔ حسنال اسے روز اس کے پاس لے کے جاتا۔ وہ اسے دیکھتی رہتی مگر کچھ بولتی نہیں۔ وہ آج بھی فاطمہ کو اس کے پاس لے کے آیا تھا۔ ہماری بیٹی ہماری جنت ہے، یہ ہماری فاطمہ ہے۔ اس نے فاطمہ پر نظر مرکوز کی ہوئی حسنال نے کراؤن سے ٹیک لگایا، منال کو پیار محبت اور نرمی سے بتایا۔ منال نے کچھ کہا نہیں، وہ رونے لگ پڑی۔ کچھ دیر بعد اس نے کانپتے بازو آگے کیے تو حسنال نے حیران سا ہو کر اس کی باہوں میں فاطمہ کو دیا تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں، گول مٹول سا چہرہ، اس معصوم کی نظریں ماں پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ یہ ہماری بیٹی ہے فاطمہ۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈال کے تصدیق چاہی، اور اس کے عضبات پر سر ہلانے پہ وہ اس کو اپنے سینے سے لگائے ممتا کی ٹھنڈک محسوس کرنے لگی۔ وہ ساتھ ساتھ روتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کے معصوم چہرے پہ پیار کیے جا رہی تھی، اور اس کی آواز سن کر حسنال کے دل میں ٹھنڈی سی پھوار اترتی محسوس ہوئی تھی۔ نے کتنی دیر فاطمہ کو پیار کرتی رہی۔ فاطمہ ممتا کے زیر اثر سو گئی تھی۔ منال نے ایک دفعہ بھی فاطمہ کے معصوم چہرے پہ لب رکھے اور اس کی جانب دیکھا، جو تھکن میں ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ایکٹیو ظاہر کرنے کی بہت کوشش کر رہا تھا۔ وہ بہت پیار سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے مجھے دے دیں، آپ تھک جائیں گی۔ اس نے اس کی گود سے فاطمہ کو لے کے اس کے ساتھ لٹایا تھا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں آج، اور ویسے بھی مجھے نیند نہیں آ رہی۔ منال آج ٹھیک لگ رہی تھی۔
کیا واقعی؟ اس نے پوچھا تو منال کی دھیمی مسکراہٹ اور اس بات میں سر ہلنے کے ساتھ ہی وہ اس کی گود میں سرکتا اس کے گرد بازو باندھ گیا۔